ویلکم بیک ناظرین، صبح وطن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقفے میں ہمیں معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے اور ایسے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے معزز مہمانوں نے پیغام اسٹوڈیوز کو جوائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور عرصہ دراز سے شرعی علوم کی تدریس کر رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ مرحبا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں تشریف لانے کا، بہت شکریہ۔ بات کریں گے اہل بیت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں بات کو۔ اہل بیت کی بہت سی فضیلت آئی ہے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اہل بیت ہیں کون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی طرف اشارہ کر کے یا کنہیں کہا کہ یہ اہل بیت ہے میرے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہر مسلمان کے لیے ایک انتہائی مقدس ہستی کی حیثیت سے آپ کی نسبت کی وجہ سے خاندان کی بھی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنی نسبت اور اپنے چناؤ کا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اہل بیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہے، لیکن آپ کی نسبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، پھر اللہ رب العالمین نے یعنی دوسرے فیز میں قبیلہ قریش کا بنو کنانہ سے انتخاب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم کا قبیلہ قریش سے انتخاب کیا۔ پھر فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنو ہاشم سے انتخاب کیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تاجدار نبوت بنا دیا گیا ہے اور آپ کے سر پہ یہ تاج رکھ دیا گیا، یعنی عرف عام میں آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے نسبت اور بھی مقدس ہو گئی، اور کسی بھی مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنا ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، حتیٰ کہ وہ امت بھی ایک فضیلت والی امت ہو گئی، بہترین امت ہو گئی، جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان، ظاہری بات ہے جس گھر میں نبوت آئی ہے تو وہ خاندان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ کی ذات کے ساتھ سب سے پہلے جو منسلک لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو گویا جب آپ کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں تو یقینی بات ہے وہ نسبت یا وہ فضیلت کس وجہ سے ان کو حاصل ہوئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ان کی حیثیت ایک ماں کی حیثیت بن گئی، وہ سیدہ خدیجہ ہوں، وہ سودا ہوں، وہ عائشہ ہوں، وہ حفصہ ہوں، صفیہ ہوں، میمونہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، وہ زینب ہوں، کوئی بھی خاتون جو آپ کی اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس کی مزید تبیین اور وضاحت اور اس کو ہم مزید ایکسپلین اس اعتبار سے کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408 نمبر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا
کہ اہل بیت کون ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ازواجہ من اہل البیت، کہ آپ کی بیویاں جو ہیں نا وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ولیکن من حرم الصدقۃ بعدہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے وہ کون ہیں؟ ہم آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، کہ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت جعفر کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طرح ہی آپ دیکھتے جائیے پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان آگے چلا ہے نا، تو سورہ احزاب ہی کی آیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ اس حدیث کو یعنی دو مختلف انداز سے روایت کیا گیا ہے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ ربیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حدیث میں تو آپ نے یہ وضاحت سن لی کہ اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کے گھر والے کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں جو حضرت صحابی بیان کرتے ہیں، دونوں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے وہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے چادر لی اور فرمایا اللہم ہؤلاء من اہل بیتی، دعا کی ان کے لیے کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ تو گویا یہ خاندان ہے جو اہل بیت میں شامل ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات ساتھ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ جو وفد آیا تھا نجران کے عیسائیوں کا، وہ 10 ہجری کی بات ہے۔ 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا جس میں مباہلے کی بات ہے، بڑی معروف قرآن کریم کی وہ آیت ہے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اسی طرح ہی اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ موجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین ان کو بلا کے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اس سے پہلے حضرت رقیہ 2 ہجری میں وفات پا چکی تھیں، اور حضرت زینب 8 ہجری میں وفات پا چکی تھی، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 ہجری میں وفات پا چکی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آل اولاد کے ساتھ موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان کو شامل کر کے اہل بیت کا اس میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، یہ لوگ سارے اہل بیت میں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اہل بیت کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ان ہستیوں کے تذکرے کے لیے بلایا ہے جن کا تذکرہ ہماری روح کو سکون بخشتا ہے۔ صحیح ہے۔ ان کا تذکرہ دل پذیر ہے، ایمان افروز ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پہ آؤں، آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، جب ان کا کوئی بچہ مجلس میں جاتا ہے تو لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں صحیح کہ صاحب زادہ صاحب آگے، یعنی کہ ہم کون۔ اور ذرا پیچھے چلے جائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ایک ایسی حدیث بیان کر دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو میں قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا میں اپنا خاندان تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعطرتی۔ اور پھر بہت ہی قابل قدر ہیں وہ ہستی ہیں، جب ان کے تذکرے پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک بات ذرا دیکھیں، غور کریں کہ عشرہ مبشرہ بڑے تھے، انہوں نے کچھ کارنامے کیے ہوں گے نا، جنگ بدر میں کچھ لوگوں نے کارنامے کیے ہوں گے نا، ایسا ہی ہے، جانیں پیش کی تھی، بیعت رضوان نے کچھ کارنامے کیے ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ 3-4 سال کے پھول، ان کو اللہ کے نبی جنت کے سردار قرار دے رہے ہیں۔ کوئی ہے بات، کوئی ہے خصوصیت کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ
یعنی کہ آپ پڑھیں نا احادیث میں جی تو بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، کس طرح ان کا تذکرہ آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا، گھر میں محنت کرنا، یہ مسلمان عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شباہت تھی ان جی کی جی، پھر ان کا شکل و صورت میں، چلنے چال کا چلن انداز۔ میں، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑی بات کیا کہنی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ اللہ اکبر، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہر بچیاں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پیار زیادہ لیتی ہیں، ایسے اور سب سے چھوٹی بچی زیادہ پیار لیتی ہے۔ جی اور پھر ایک بات، اور جب 3 بیٹیاں فوت ہو چکی ہوں، پھر ایک ہی بیٹی ہو، اور وہ بھی آپ کے بہت بڑے عظیم صحابی کے ساتھ بیائی گئی ہو، تو فرمایا کہ جو فاطمہ کو تنگ کرے گا، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری جان ہے، جان جگر ہے، جی جس نے اس کو تنگ کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو رنج دیا، اس نے گویا مجھے رنج دیا۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحب جی وزار النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور اناج پیدا کیے ہیں۔ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو علی، تجھ سے محبت مومن کریں گے، اور جو منافق ہیں وہ تجھ سے نفرت کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ خاندان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ آپ غور کریں کہ پیدا جب ہوتے ہیں، ہم تو گڑتی بولتے ہیں، عربی والے تہنیک بولتے ہیں، جی پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، مجھے واللہ عالم، ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں جی گڑتی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے نا جی، جی پنجابیوں کے لیے۔ جی جی اچھا گٹی جی، اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور لے کر چباتے ہیں، اس کا پیسٹ بناتے ہیں، پھر وہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی ہے؟ اس سے بڑی۔ اور جب میں وہ تذکرہ پڑھتا ہوں نا، اللہ اکبر، کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شہزادوں کو تیار کر دیا، کپڑے پہنا دیے، اور خوبصورت کپڑے۔ جی اب یہ دونوں گھر سے نکلے ہیں، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، دونوں لڑکھڑا رہے ہیں، دونوں چلتے بچے تھے نا، ظاہر بات اس کی وجہ ہو سکتی ہے، صفوں کے اندر سے آتا ہے، بڑا آدمی لڑکھڑا جاتا ہے، یہ تو بچے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی محبت دیکھیں، پیار دیکھیں کہ آپ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہے بات؟ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم خطبہ چھوڑ دیتے، ایسی جو خطبہ چھوڑ کے ان دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر بٹھاتے ہیں۔ بتائیں کوئی، اب اس کے بعد وہ کوئی کہے کہ آل بیت کی جی کوئی تعریف کریں جی، جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا۔ اب یہ تذکرے، یہ دل نشین تذکرے، آپ بتائیں کہ روح کی بالیدگی نہیں ہے؟ کیا دلوں کو سکون نہیں پہنچتا؟ اب جن کا تذکر پڑھیں تو آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے، کانوں کو سکون پہنچتا ہے۔ میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے نا جی، لیکن عربوں کے ہاں رواج ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی، سرور کائنات کھڑے ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور آپ کے ماتھے پہ بہت ساتھ، پھر ان کے چلنے کا انداز ہو بہو نبی علیہ السلام۔ اب ذرا دیکھیں نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہیں، اور نظر آ رہی ہے نبی علیہ السلام کی شباہت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جی کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر، چلیں یہ واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، وہ میری وجہ سے، جو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا، دل میں کوئی میل رکھا، اس لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ، ہمارے یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، آمین، اور ہمارے گھروں میں ان کا تذکرہ ہو، ان شہزادوں کا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ محرم کا مزہ بھی آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و حدیث میں بھی بہت ساری ہمیں نصوص ایسی ملتی ہیں کہ جن میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بعض کا تذکرہ پروفیسر صاحب نے بھی کیا ہے، آپ بھی کچھ کا تذکرہ کیجیے۔ جی استاد محترم شیخ صاحب نے اب بڑے دل نشیں انداز میں اہل بیت کی شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان اہل بیت کے مختلف افراد سے انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی ایز اے ہول بھی کچھ فرامین آپ کے ان کی محبت کے حوالے سے ہیں، کچھ آپ کا ذاتی عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شخصیات کے ساتھ اس محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ جی، اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے بڑا پیار کرتا ہوں، فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت اور پیار کر۔ اللہ سے دعا بھی کی، یہ دعا بھی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کے لیے، حسن کے لیے بھی حسین کے لیے بھی، آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے بڑے پیارے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی حسن و حسین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح پہلے حسن کے لیے بیان کیے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی اسی طرح ہی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے انہی بچوں کی فضیلت اس پیرائے میں بیان کی، جو بڑا پیارا اظہار ہے، بڑا خوبصورت اور نرالا انداز ہے، جس میں بڑی پیاری خوشخبری ہیں، اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات انتہائی اہمیت کی بھی حامل ہوگی کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آج فرشتہ آیا ہے لم ینزل قط، جو پہلے نہیں آیا، پہلے کبھی نہیں آیا۔ استأذن علی ربہ، اس نے میرے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے، ان یسلم علیہ، کہ وہ مجھ پہ سلام کہے آ کے، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دے۔ اور خوشخبری کس بات کی دے؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو آپ کی لخت جگر ہے، جس کو استاد محترم بضعۃ منی، یعنی آپ نے جگر کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ اس خاتون کو سیدہ خاتون جنت جن کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پھول ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت کا اور پیار کا ایک بہترین ذریعہ تھے دنیا میں، یہی حسن و حسین تھے۔ یعنی ان کو کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار۔ آپ دیکھیے عاطف صاحب، دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کے لیے، دنیا میں سب سے بڑی کوئی آپ فضیلت کسی کو بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ادارے کا سربراہ لگا دیتا ہوں، جی، یا اگر کوئی کسی رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کنٹری سے بلونگ کرتا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کی سب سے بڑی، ہم آپ کی یہی تکریم اور عزت کر سکتے ہیں، ریورنس اس طرح آپ کے ساتھ شو کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی عزت یہی ہوگی کہ آپ کو اس ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے۔ ایسے ہی دنیا میں سب سے بڑی سربراہی یہی ہے، کسی ملک کے سربراہ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خاندان رسول کی کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا پیار کا اظہار ہے، اور اللہ کی طرف سے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کی لخت جگر اس کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا گیا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے ان بچوں کو، نواسوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں کو جنت کے یعنی نوجوانوں کا سردار کہا گیا۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اتنی پیک کی حدیث ہے، یعنی ایسا میسج ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس سے مستغنی نہیں ہے
یعنی کوئی شخص اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ فضیلت اس کے علاوہ اب اور بھی کوئی فضیلت یعنی کوئی فیبریکیٹ فرض کیا کوئی بندہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی سعادت یہ دنیا میں نہ کسی کے لیے ممکن تھی نہ اب ہے۔ یہ فضیلت اسی خاندان کے لیے ہے جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں، اور یہی وہ تعلق ہے محبت کا جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہے کہ اہل بیت کی فضیلت صحابی بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا مقام اہل بیت کے افراد بیان کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا درس ہے، یہ پیار کا درس ہے، یہ میوچول ہارمنی کا ایک ہمارے پاس میسیج ہے جو ہمارے ناظرین تک آپ کے چینل کی وساطت سے پہنچ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ ناظرین۔ اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے محترم معزز مہمانوں کی گفتگو سنی، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔